مفتی صاحب فجر کی پابندی نہیں ہو رہی، روزانہ قضا پڑھتا ہوں اور سنتیں بھی نہیں پڑھتا، جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ پٹوائیں اپنے آپ کو کسی سے، بہت سے کام شرافت سے نہیں ہوتے، اس میں چترول کوئی بڑے ہوتے ہیں، ابا اماں ہوتے ہیں جو تھپڑ لگاتے ہیں، چانٹے لگاتے ہیں۔ نبی نے کیوں حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو، محبت سے نماز کا بولو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر مارو اس کو۔ سختی کے بغیر کون انسان بنتا ہے آج کل؟ تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی رسوا کرنا، لیکن آپ کسی کے ذمہ لگائیں کہ آپ کو چترول لگایا کرے وہ صبح صبح۔ 2 4 دفعہ ابا سے مار پڑے گی، دادا سے پٹیں گے، انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا۔ باقی جب تک کوئی کوٹنے پیٹنے والا نہیں ہے، دیکھیں مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ ان لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جن پر اللہ کسی بڑے کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے ان کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ خود انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے، ارادہ تو کرتا ہے انسان لیکن اپنے آپ کو سزا نہیں دے پاتا، تو سزا بڑے ہی دیتے ہیں۔ تو بچپن میں جن لوگوں کو مارے پڑ گئیں نماز پر اور اچھے کاموں کی طرف لانے پر، تو وہ خوش قسمت ہیں۔ اس لیے آپ بھی جو ہے نا، اب کوئی مارنے والا پیٹنے والا ہو، مارنے سے میری مراد نہیں کوئی ڈنڈوں سے پکڑ کے کوٹے، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈانٹنے والا، کوئی سمجھانے والا ہو۔ اور جیسے ہمارے بچے اگر کبھی کوئی نہ اٹھ رہا ہو تو اسپرے رکھا ہوا ہے بوتل کا، ہم نے پانی کا، جا کے اس کے منہ پہ کرنا شروع کر دے تو وہ چڑچڑا ہو کے اٹھتا ہے، پھر وہ کر کے اڑ جاتا ہے لیکن تو اسپرے والی بوتل ہے نا۔ کل میرا ایک بچہ نہیں اٹھ رہا تھا نماز کے لیے، تو دوسرے بھائی نے جا کے اسپرے کیا اس کے اوپر یوں یوں کر کے، تو ایسے یوں کر کے غصے میں اٹھائے، پھر جب مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو پھر چپ ہو گیا، کچھ بولا نہیں آگے سے، تو اور گیا تمیز سے ماشاء اللہ اس نے نماز پڑھی ہے، صلو علی الحبیب۔ تو آپ کو بھی کسی کے ذمے لگائیں، اور یہ تو حدیث، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر بیوی کے ذمے لگائیں کہ وہ پانی کی چھینٹیں مارے آپ کے اوپر، یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال جی، جب تک کوئی ایسا سزا دینے والا نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو خود ہی سزا دیں۔ جس دن فجر چھوٹ جائے ناشتہ گیا، اب بولے ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا۔ کیا عصر اور مغرب کے درمیان سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے؟ یہ کوئی سونے کا نیچرل ٹائم نہیں ہے، نیچرل ٹائم سونے کا رات کو ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور دن میں قیلولہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر۔ تو اس کے علاوہ جو ٹائم ہے فجر کے بعد سونا یا عصر کے بعد سونا، یہ فطری ٹائم نہیں ہے، اس کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ بہت سے اسلاف سے تو فجر کے بعد سونے کا ناپسند ہونا منقول ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ بعض دفعہ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے اور آپ کے کام آگے بہت پڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ سو بھی سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور شریعت میں بھی زیادہ پسندیدہ، یعنی زیادہ کا مطلب پسندیدہ کام نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہے بہرحال، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، اور فطری وقت نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے سونے کے اوقات، ان میں سے یہ وقت نہیں ہے۔ لیکن مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی کہ سونا پڑتا ہے، اس کو نہیں سوئے گا تو زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔